تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قصے قرآن میں جن کا ذکر ہو رہا ہے اور جو تھوڑی سی بات بتائی جا رہی ہے نا، اس میں تمہارے بارے میں کوئی بات ہے، میرے بارے میں کوئی بات ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں آ رہا ہوں سورۃ الاحزاب کی طرف۔ سورۃ الاحزاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں دی گئی تھی، اور یہ مدینے میں 6 سال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت تک بدر ہو چکی ہے، بدر کا معرکہ ہو چکا ہے، احد بھی ہو چکا ہے، اور اب قریش نے، ان کو بھی ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمارے اکیلے سے یہ نمٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ اگر واقعی میں ختم کرنا ہے تو ہمیں الائنس کی ضرورت ہوگی۔ تو انہوں نے باقی سارے قبائل کو اکٹھا کر کے ان کو سب کو اسلام سے دشمنی نہیں تھی، لیکن ان کو پیسے سے محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم مدینے کو ٹیک اوور کر لیں گے اور اسلام کا مسئلہ ختم کر دیں گے تو جو کچھ مال ملے گا ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ ان کو اکنامک انسینٹو دیا تھا۔ تو وہ سارے ٹرائبز جو ادھر ادھر کے تھے، قبائل، وہ سارے جمع ہو گئے، اور پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر اسلام آ گیا تو تم سب کا بھی خطرہ ہے، صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا، تمہارا بھی مسئلہ ہو جائے گا یہ۔ تو وہ سارے اس اکنامک ایجنڈا کے تحت اور ایک پولیٹیکل ایجنڈا کے تحت اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا ایک دفعہ میں ہی، دفعہ اس عربی میں کہتے ہیں دفعتاً واحدہ، ایک مرتبہ میں ہی یہ مسئلہ حل کرو۔ ہم مدینے کی طرف چڑھاؤ کرتے ہیں اور ایک جینوسائڈ کرتے ہیں، جو ملے گا مین وومن چائلڈ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اسلام کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، کوئی مسلمان بچے ہی نہ، یہ مسئلہ بالکل اریز ہو جائے۔ اس نیت سے وہ لوگ اب مدینے کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ بدر کی طرح کا معاملہ نہیں ہے، احد کی طرح کا معاملہ نہیں ہے، وہ دونوں معاملات بیٹل فیلڈ کے ہیں، وہ میدان جنگ کے معاملات ہیں۔ یہ ہے سٹی سینٹر کے اندر سویلینز کے خلاف جنگ ہونے والی ہے۔ اس میں صرف ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے فوجیوں سے جا کر لڑیں گے، انہوں نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا کسی کا لحاظ نہیں کرنا، یہ مقصد ہے جینوسائڈ۔ تو جب اس نیت سے یہ فوج آ رہی ہے، اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آپ کو کئی صفحوں کی تفصیل ملے گی، کہاں سے شروع ہوئے، کتنے تھے، کون کون سے قبیلے تھے، کتنی فوج تھی، کتنا اسلحہ تھا، کتنی تلواریں تھیں، کتنے گھوڑے تھے، کہاں سے موو کیے، کہاں کوچ کیا، کہاں پر کیمپ بنایا، مسلمانوں نے کہاں پہ خندق کھودی، کس کی نصیحت سے کھودی۔ تفاصیل بہت ڈیٹیل میں آپ کو سیرت کی کتابوں میں، الرحیق المختوم اور سیرت ابن ہشام، ابن اسحاق، اس میں بہت تفصیل سے آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ قرآن میں آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ قرآن نے بھی اسی معاملے پہ بات کی ہے، سورۃ الاحزاب میں اسی قصے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن بہت ہی کم الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے موقع پر تبصرہ کیا، اس پورے حادثے پہ تبصرہ کیا ہے اپنا، آفٹر دا فیکٹ، یعنی یہ جب سب کچھ ہو چکا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، جو ایونٹس ہو گئے اس پر تبصرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی بڑا نیوز ایونٹ ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد کسی نیوز ٹاک شو میں کوئی اینالسٹ آ کر اس پر اپنا تبصرہ کرتا ہے، رائٹ؟ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو اس کے بعد تبصرہ کسی اینالسٹ کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ نازل ہوتا تھا۔ احد میں بھی یہی ہوا، اور پھر یہاں پر احزاب میں بھی یہی ہوا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ نازل کیا، اس میں شروع میں میں پورے تبصرے کی بات آج آپ سے نہیں کروں گا، میرا ایک خاص مقصد ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اب شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والوں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی تھی اس کا ذکر کرو۔ اس ذکر کرو کا مطلب ہے اس کو یاد رکھو اور اس کے بارے میں بات بھی کیا کرو۔ ذکر کے دو معنی یاد رکھنے ہیں، ایک تو چیز کو یاد رکھنا، یاد کرنا، اور دوسرا اس کے بارے میں اس کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا۔ So he says یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، جب مختلف فوجیں تمہاری طرف آئیں، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ان کے خلاف ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں بھیجی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، لم تروها، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو پوری طرح دیکھ رہا تھا، اس پر اس کی پوری نگاہ تھی۔ یہ جو کہا ہے نا کہ ایک آندھی بھیجی اور فوج بھیجی، اس کی تفاصیل آپ کو سیرت کی کتاب میں ملیں گی، یہاں صرف اشارہ ہے۔ اشارہ کس بات کا ہے؟ جو لوگ آ رہے تھے نا، اس کا مقابلہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی، ایمان والوں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ تم اگر سارے بھی اکٹھے ہو جاتے، تمہاری فورس، کلیکٹیو فورس اتنی نہیں تھی کہ اس کا تم جواب دے سکو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن انٹرونشن ہوئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرو تم۔ اچھا، آگے کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یہ فوکس ہے میرا آج۔ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر،
جب آنکھیں پھٹی کھلی بھی رہ گئی تھیں اور ہٹ رہی تھیں اپنے موقف سے، یعنی جب کوئی ڈر جاتا ہے نا، جیسے اگر آپ کلاس میں لیٹ آئے ہو اور پروفیسر آپ کو گھور کے دیکھ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کی گردن پہ اس کی گھور کی فیل آ رہی ہے، اسٹیئرنگ ایٹ می اینڈ یو آر اوائڈنگ آئی کانٹیکٹ، آپ تھوڑا سا نیچے سر کر کے اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھتے ہو اور وہ گھورتے ہوئے آپ کو فالو کرتے ہیں، ان کی آئیز فالو کرتی ہیں، تو وہ جب آپ آئی کانٹیکٹ اوائڈ کر رہے ہوتے ہو نا، اس کو زاغت الابصار کہتے ہیں کہ آپ آئی کانٹیکٹ اوائڈ کر، اتنا دشمن اتنا ڈرونا تھا، اتنی بڑی فورس آگے آ رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھنے سے ڈر لگتا تھا۔ اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، کس کو ڈر لگ رہا تھا؟ کس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے؟ شروع میں بات کہی تھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان، صحابہ، بدری صحابہ، احد کے صحابہ، مہاجرون اور انصار جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی آگے سے ہل رہی تھیں، جو سامنے سے چیلنج آ رہا تھا نا، اس سے آپ کو بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جو دل ہیں وہ گردنوں تک پہنچے ہوئے تھے، یعنی آپ کو اپنی دھڑکن سنائی دے رہی تھی ڈر کے مارے۔ وَتَظُنُّ، اور پھر سب کچھ کے بارے میں کچھ کے بارے میں تبصرہ کیا ان میں سے جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پر، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہارے اندر ہر طرح کے خیالات آ رہے تھے اللہ کے بارے میں، طرح طرح کے خیالات۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، یار یہ اسلام نے مروا دیا، یار کیا اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، اپنا ایک چھوٹا سا فارم تھا، 1-2 بکریاں تھیں، کیا کس مصیبت میں پڑ گئے یار، یہ تو سارے اب سب مارے جائیں گے۔ یہ بڑا اچھا مولا، اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی کی بات ہو رہی ہے، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح آئے گی، اور یہ ہاں دیکھ لیا کیا فتح آ رہی ہے، یہ دیکھو ذرا کیا ہو رہا ہے ذہن میں یہ بات۔ تظنون باللہ الظنون، پھر کہتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا بہت سخت امتحان لیا، ان کا بڑا سخت امتحان لیا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کے پیر کے نیچے سے زمین ہلا دی گئی، ان کو زلزلے میں ڈال دیا گیا۔ یہ کامنٹری کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بارے میں ایک چیز مختصر سی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جب کوئی ہسٹری کو انالائز کرتا ہے نا، تاریخ کو انالائز کرتا ہے، تو اس میں کس چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ میں نے بتایا تھا کتنی فوج آئی، کہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، کتنے دن بیٹل چلا، کتنے لوگ مارے گئے، کیا کیجولٹیز تھیں، کیا ہوا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ دیکھیں، تمہاری آنکھیں اب آئی کانٹیکٹ اوائڈ کر رہی تھیں، آنکھوں کی بات کی تھی نا، کون سا مورخ ہے، کون سا ہسٹورین ہے جو آنکھوں کی بات کر لے گا آنکھیں کہاں جا رہی تھیں؟ پھر کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، میں نے کہا تھا دل کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ گردن میں۔ کون سا مورخ ہے، کون سا عالم ہے جو بتا دے گا دل کہاں پہنچا ہوا تھا؟ پھر کہا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہارے دلوں میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ کون سا مورخ، کون سا عالم ہے، کون سا انسان ہے جو تاریخ کے بارے میں یہ بتا سکے کہ انسان کے دل میں کیا ہو رہا تھا، اس کے خیالات کیا تھے، جو کبھی کسی کتاب میں ریکارڈ ہو بھی نہیں سکتے، وہ ریکارڈ ہوئے ہوئے قرآن میں۔ اور اس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ جو تم کر رہے تھے اس کو پوری طرح دیکھ رہا تھا، اس کے دیکھنے کی ایک ڈیمونسٹریشن ہے یہ، جو جس طرح وہ دیکھتا ہے نا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، وہ جس طرح کا وہ بصیر ہے، میں بھی بصیر ہوں، اصل میں دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں عربی میں، لیکن جس طرح کا بصیر میرا رب ہے نا وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اب یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ایمان ہونا، مسلمان ہونا اور اسلام کی خدمت میں زندگی بھی گزارنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایگزائٹی نہیں آ سکتی، آپ کے اندر خوف نہیں آ سکتا، آپ سامنے آنے والے چیلنج سے ڈر نہیں سکتے، آپ کے دل گردن تک نہیں پہنچ سکتے۔ بات تو شروع میں کہا تھا نا فیہ ذکرکم، آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں ہمیں ایک تسلی دے دی گئی ایک طرح سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ، جب ہم صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ہم ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم فرشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ انسان تھے، اور انسان ہمیشہ مشکلات سے گزرتا ہے، باہر کی مشکلات اور اندر کی مشکلات، اور یہاں اندر کی مشکلات پر زیادہ فوکس ہے قرآن کا۔ باہر کی مشکلات کیا تھیں؟ بہت بڑی فوج آ رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کیا؟ اس کو تو ہم نے آندھی بھیج دی، وہ تو چھوٹا مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ کیا تھا قرآن میں، اس قصے میں، اس تبصرے پہ؟ اصل مسئلہ تھا اندر کیا ہو رہا تھا تمہارے۔ جب تم نے باہر سے دشمن کو آتے دیکھا، ایسے آبسٹیکل کو آتے دیکھا جو تم سے کہیں زیادہ